بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے دوستو آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پولیس رول 1934 کا باب نمبر 12 فقرہ نمبر 41۔ جی دوستو، پولیس رول 1934 کے باب نمبر 12 فقرہ نمبر 41 میں ہے لانگ رول۔ اب یہ لانگ رول کیا ہے، لانگ رول کو کون تیار کرتا ہے، اور بھرتی شدہ جو پولیس افسران ہوتے ہیں ان کا لانگ رول کون تیار کرتا ہے، کیا لانگ رول مستقل ریکارڈ ہے یا نہیں ہے، لانگ رول کو کس ترتیب سے تیار کیا جاتا ہے، اور لانگ رول کی پڑتال کون کرتا ہے، اور جو ڈسچارج سرٹیفکیٹ کے دوران لانگ رول کی کیا اہمیت ہے۔ تو دوستو یہ تمام کے تمام سوالات جو ہیں ان کا جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا۔ تو دوستو پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی اردو پرسنل فائل کی باب نمبر 12 فقرہ نمبر 39 کی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو دوستو چلیے مزید ٹائم کو ضائع کیے بنا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش اور کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ جب بھی ہم اپنے یوٹیوب چینل پر کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے باب نمبر 12 فقرہ نمبر 41 میں ہے لانگ رول کی۔ دوستو یہ لانگ رول کون تیار کرتا ہے، لانگ رول ہوتا کیا ہے؟ دوستو لانگ رول ہر ایک ضلع میں اردلی ہیڈ کانسٹیبل باب نمبر 12 فقرہ نمبر 41 ضمن 1 پر تیار کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال تو یہاں پہ آپ کا کلیئر ہو گیا، لانگ رول کون تیار کرتا ہے؟ ہر ایک ضلع میں اردلی ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ اس کو تیار کرتا ہے۔ لانگ رول میں ایسے بھرتی شدہ پولیس افسر کا نام درج ہوگا جو کہ ایس پی کے ماتحت ہوں گے۔ تو لانگ رول میں کن کا نام ہوتا ہے جی؟ لانگ رول میں ایسے بھرتی شدہ پولیس افسران کا نام درج ہوتا ہے جو کہ ایس پی کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو ایس پی کے ماتحت جتنے بھی پولیس افسران ہوں گے ان کا نام لانگ رول میں ایڈ ہوگا۔ لانگ رول بیسیکلی یہ ایک مستقل ریکارڈ ہوتا ہے۔ تمام اندراجات صوبائی ریجن کے کانسٹیبلری نمبروں کی ترتیب میں ہوں گے۔ ہر ایک نمبر کے بعد 6 مزید نمبرات کے لیے جگہ چھوڑی جائے گی۔ وہاں پہ 6 مزید جگہ اس لیے چھوڑی جاتی ہے، وہاں پہ اندراجات کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو جب کسی کانسٹیبل کو ترقی دی جائے گی تو اس کا کانسٹیبلری نمبر جو ہے وہ ہم منصبی جانشین کو کسی دوسرے شخص کو الاٹ کیا جائے گا، اور اس کا نام اندراج کے عین نیچے لکھا جائے گا۔ کسی بھی کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل کا کانسٹیبلری نمبر نہیں بدلا جائے گا۔ کانسٹیبلری نمبر صرف اور صرف 2 صورتوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اگر تو صوبائی یا ریجن والے نمبر میں ترقی مل جائے تب آپ کا کانسٹیبلری نمبر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، یا ایک ضلع سے دوسرے ضلع آپ کی تبدیلی ہو جائے، آپ کو تبدیل کر دیا جائے، تب آپ کو ایک نمبر جو ہے وہ الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دوستو حال ہی میں 2-3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 2-3 سال پہلے یہاں ڈسٹرکٹ پولیس ایبٹ آباد میں کچھ لڑکے جو ہیں ان کو بھرتی کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پہلے ان کو جو بیلٹ نمبر تھے وہ انہوں نے اپنی ترتیب سے دیے تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ نمبر تھے جن کو 15-10 15-11 15-12 یہ بیلٹ نمبر الاٹ کر دیے گئے تھے۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ بیلٹ نمبر چینج نہیں ہوتا نا، کانسٹیبلری نمبر چینج نہیں ہوتا۔ اب جب ان کو یہاں پہ بھرتی کیا گیا، ان کو یہاں کے نمبر دیے گئے، جب ان کو دوسرے ضلع میں تبدیل کر دیا گیا پھر یہ پشاور کو دے دیے گئے، اور ان کو ایس ایس یو اسپیشل سیکورٹی یونٹ کے انڈر لگا دیا گیا، پھر ان کا کانسٹیبلری نمبر جو تھا وہ تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کانسٹیبلری نمبر اس طرح سے بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ جب بندہ جو ہے وہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع کو تبدیل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کانسٹیبلری نمبر بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوستو اس میں لانگ رول کے اندر ایک کیفیت کا خانہ بھی ہوتا ہے جی۔ اس میں صرف اور صرف سزا لکھی جاتی ہے یاد دہانے کے لیے۔ ملازم کو، سرکاری ملازم کو جب بھی کوئی سزا جزا ہوگی تو وہ لانگ رول کی کیفیت کے خانے میں لکھا جائے گا۔ لانگ رول جو ہے اس کو گزٹ شدہ افیسر جو ہے وہ سال میں 2 مرتبہ پڑتال اس کی کر سکتا ہے، اس کو چیک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لانگ رول کو کوئی بھی گزٹڈ شدہ افیسر چیک کر سکتا ہے، اور سال میں کتنی دفعہ چیک کر سکتا ہے؟ ہاں، سال میں صرف اور صرف 2 مرتبہ چیک کر سکتا ہے، سے زیادہ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، 2 دفعہ لازمی ہے۔ لانگ رول وہ بنیاد ہے دوستو جس پر قاعدہ 12-14 باب 12 فقرہ 14 کے مطابق ڈسچارج سرٹیفکیٹ تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لانگ رول کی بنیاد پر ہی آپ کا ڈسچارج سرٹیفکیٹ بھی تیار کیا جاتا ہے۔
لانگ رول کو اکثر پینشن کے معاملات میں بھی دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں پینشن کے معاملات میں دیکھنے کی ضرورت بھی کس کو پڑتی ہے؟ لانگ رول کو. اس کے علاوہ پولیس سے علیحدگی پر اگر کوئی بندہ پولیس کو چھوڑ دیتا ہے، پولیس سے علیحدگی پر اگر مالنامہ تلف ہو چکا ہو، اگر آپ کا مالنامہ جو ہے وہ جلا دیا گیا ہو، تلف کر دیا گیا ہو، تو مذکورہ شخص کی ملازمت کی صرف یہی ایک دستاویز باقی رہ جاتی ہے. مطلب اگر آپ کا سارا نامہ مال جو ہے وہ جلا دیا گیا ہے اور آپ کا ابھی کوئی ڈیٹا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کا یہ لانگ رول جو ہے یہ موجود ہوگا. یہ مستقل ریکارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عارضی ریکارڈ نہیں ہوتا. پیپر میں سوال بھی آ سکتا ہے، لانگ رول مستقل ریکارڈ ہوتا ہے یا عارضی ریکارڈ ہوتا ہے؟ یاد رہے یہ مستقل ریکارڈ ہوتا ہے. تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی جو ہماری ویڈیو آنے والی ہے اس میں ہم بات کریں گے پولیس رول 1934 کے باب نمبر 14 فقرہ نمبر 4 کی. اس میں ہے عوام کے ساتھ پولیس کا طرز عمل کیسا ہوگا، اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں سمجھیں گے. تو آج تک اتنا ہی دوستو. آج تک ہماری 9 ویڈیوز کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اگر آپ نے ان تمام ویڈیوز کو دیکھ لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں دیکھا تو آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے کچھ فائدہ مند ہو جائیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کیجیے، کمنٹنگ ضرور کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.